السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کس مال میں زکوٰۃ کی ادائیگی لازمی ہے اور ضروری ہے؟ 4 قسم کے اموال پر زکوٰۃ جو ہے یہ 4 قسم کے مالوں میں زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم ہے۔ ان میں سے پہلے جو ہے یہ سونا اور چاندی اور نقدی وغیرہ نقدی جسے ہم کرنسی وغیرہ سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ دوسرا مویشی، گائے، اونٹ، بکری وغیرہ، اور تیسرا یہ کہ ہر قسم کا تجارتی اموال، اور چوتھا یہ کہ زمین سے حاصل شدہ جو کھیتی ہے اور اجناس ہیں تو ان میں جو ہے زکوٰۃ ہوتی ہے۔ اچھا، فرضیت زکوٰۃ جن مالوں میں ہوتی ہے اس کی شرائط کیا ہیں کہ اس مال میں کون کون سی شرائط پائی جائیں، اور تو پھر جو ہے اس مال پر زکوٰۃ کا نفاذ ہوگا اور ہم یہ کہیں گے کہ یہ مال جو ہے اس قابل ہے کہ اس سے زکوٰۃ نکالی جائے۔ اس حوالے سے جو پہلی بات ہم ذکر کریں گے وہ یہ ہے کہ جو مال جس پر زکوٰۃ کی ادائیگی لازمی ہوگی وہ ایسا مال ہونا چاہیے اور کہ اس مال کا جو مالک ہے اس کو اس پر مکمل پوزیشن ہو، مکمل ملکیت ہو، مکمل اس کے تصرف میں ہو، اس کا قبضہ ہو۔ اس کی مثال کیا ہے اور اس کو کوئی کسی طرح کا رکاوٹ نہ۔ مثال کے طور پہ ایسا مال جو انسان نے کسی کو قرض دیا ہوا ہے تو اب اس پر اس کا مکمل تصرف نہیں ہے، نہ اسے انویسٹ کر سکتا ہے، نہ اسے سرمایہ کاری کر سکتا ہے، نہ اسے کہیں خرچ کر سکتا ہے، تو یہ اس کے تصرف میں نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی ایسا مال جو گم گیا ہے یا کسی جگہ بلاک ہوا ہے اور آنے کی بھی کوئی امید نہیں ہے، یا کسی کے ناجائز قبضے میں ہے یا چوری شدہ ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ایسی ہیں کہ جس میں مال جو ہے اس شخص کا ہے لیکن اس کے پاس اس کی مکمل اختیار اور پوزیشن نہیں ہے اور تصرف نہیں ہے کہ اس کو وہ یوز کر سکتا ہے۔ تو اس کے لیے جن دلائل سے استدلال لیا گیا وہی عمومی دلائل ہیں کہ خذ من اموالہم صدقہ، کہ ان کے مال میں صدقہ لیجئے۔ مال جب اس کا ہوگا تبھی جو ہے اس میں صدقہ ادا کرے گا، جب اس کے پاس وہ مال ہی نہیں ہے، اس کی ملکیت ہی میں نہیں ہے، نہ اس سے وہ فائدہ اٹھا رہا ہے، نہ اس سے کچھ حاصل کر رہا ہے، تو ایسا مال جو ہے اس پر زکوٰۃ کی ادائیگی جو ہے یہ درست نہیں ہے۔ صرف اس مال پر یعنی اس مال پر زکوٰۃ کی ادائیگی جو شروط ہیں مال پر زکوٰۃ کی ادائیگی کی، ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ اس کا جو ہے مکمل تصرف اور مکمل پوزیشن جو ہے اس شخص کے پاس موجود ہو، جو اس کا مالک ہے۔ دوسری بات یہ کہ مال جو ہے جس مال پر زکوٰۃ کی ادائیگی لازمی ہوگی وہ کسی فرد واحد کی یا ایک شخص کی ملکیت ہو۔ تو یا جیسے کمپنی ہے تو 2-3 لوگوں کی کمپنی معلوم ہے کہ اس کا اتنا شیئر ہے۔ اس میں سے جو چیز ہم اس میں ذکر کرنا چاہ رہے ہیں کہ کون سا مال ایسا ہے کہ جس پر زکوٰۃ نہیں، وہ مال ہے جیسے حکومتی اموال ہیں، بیت المال ہے، اور فقراء اور مساکین کے لیے کوئی فنڈ بنایا گیا ہے، اسی طرح مساجد کے فنڈ ہیں، یتیموں کا کوئی فنڈ ہے، مدارس کے فنڈ ہیں، رفاہی، عوامی، فلاحی کام، دینی اسلامی کام، ان کے لیے اگر کوئی رقم جو ہے جمع کی جاتی ہے تو ایسے رقم پر جو ہے زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہوتی۔ اور سعودی مجلس افتاء، سعودی فتویٰ کمیٹی، ان کا بھی یہی فتویٰ ہے، اور شریعت کے جو مقاصد شریعت ہیں اور شریعت کے جو اصول ہیں انہی کے یہ مطابق ہے۔ تیسری بات یہ کہ ایسا مال جو حرام ذرائع سے نہ کمایا گیا، مثلا کسی سے خیانت کر کے مال لیا یا دھوکہ دے کے مال لیا، اب مال تو اس کا ہے، اور چوری کر کے کسی کا مال لے لیا تو مال تو آپ کا ہے ہی نہیں، مال تو اس کا ہے۔ اسی طرح غصب کیا، رشوت لی، تو اب یہ سب مال جو ہے جو آپ کا حقیقت میں ہے ہی نہیں، کسی اور شخص کا ہے، تو اس پر زکوٰۃ کی ادائیگی یہ جو ہے شریعت کے اصولوں کے خلاف ہے، کیونکہ آپ اس کے حقیقی مالک ہیں نہیں۔ تو جو کوئی بھی حرام ذرائع سے کمایا گیا جو مال ہے وہ اس پر جو ہے زکوٰۃ کی ادائیگی، جو ہم نے مثالیں ذکر کی، ان مثالوں کے پیش نظر جو ہے اس پر زکوٰۃ کی ادائیگی درست نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے ایمان والو اس پاکیزہ مال میں سے خرچ کرو جسے تم نے کمایا ہے۔ تو جو پاک مال ہوگا اس میں سے آپ جو ہے زکوٰۃ کی ادائیگی کریں گے، اور کسی کا حق اگر کھایا تو اصل یہ ہے کہ آپ اس کا حق اس کو لوٹا دیں۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، کہ لوگوں بے شک اللہ تعالیٰ پاک ہے اور صرف پاکیزہ چیز کو قبول کرتا ہے۔
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ لا تقبل صلاۃ بغیر طہور ولا صدقۃ من غلول، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے طہارت کے بغیر نماز قبول نہیں کرتے، یا طہارت کے بغیر نماز نہیں قبول کی جاتی، اور نہ خیانت کے مال سے صدقہ قبول کیا جاتا ہے، یا مال غنیمت کے مال میں جو خیانت کی گئی ہے اس سے صدقہ قبول نہیں کیا جاتا۔ تو نماز کے لیے لازمی شرط یہ ہے کہ آپ طہارت اختیار کریں، جنابت سے طہارت، اسی طرح وضو کرنا ہے۔ اور صدقے کے لیے لازمی ہے کہ مال پاکیزہ ہو۔ اگر آپ نے خیانت کر کے مال جو ہے حاصل کیا ہے، چاہے مال غنیمت ہے یا چاہے کوئی اور خیانت کی ہے، تو اب اس سے آپ صدقہ کریں، تو یہ جو اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرتے۔ یہاں ایک اور بات بھی ہم بیان کرتے چلیں کہ بعض لوگ جو ہیں وہ شریعت کئی اصول بیان کرتے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، لیکن ساتھ اس حدیث کو بھی دیکھیے کہ اگرچہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے تو نیت اچھی ہونی چاہیے، لیکن ساتھ عمل بھی اچھا ہونا چاہیے، کیونکہ یہاں جو ہے وہ خیانت کر رہا ہے اور اس میں سے صدقہ کر رہا ہے، بظاہر تو بڑا اچھا عمل رکھ رہا ہے کہ اس نے جو ہے یعنی لوگوں کی جسٹیفیکیشن کے مطابق، جیسے لوگ کہتے ہیں جی اگر کسی نے کوئی زیادتی کر لی تو کیا وہ غریبوں کو تو دے رہا ہے نا، یا بعض پرانی کہانیوں میں بعض ایسے لوگوں کا تذکرہ ملتا ہے کہ لوگوں کا مال جو ہے لوٹتے تھے، ڈاکے ڈالتے تھے اور پھر غریبوں میں تقسیم کرتے تھے۔ تو بہرحال تو بعض لوگ اس طرح کی چیزوں کو جسٹیفیکیشن بناتے ہیں، تو ان دونوں حدیث کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ نیت بھی اچھی ہونی چاہیے اور عمل بھی اچھا ہونا چاہیے۔ اگر نیت بری ہے تو انسان ریا کر رہا ہے، نماز پڑھنے لگا ہے یا صدقہ کرنے لگا، اس میں بھی ریا کری ہے، دنیا کا فائدہ ہے، تو اس کا عمل برباد ہو گیا۔ اسی طرح نیت اچھی ہے لیکن عمل برا ہے کہ وہ چوری کر کے، ڈاکہ ڈال کے، کسی کا مال غصب کر کے اب اس میں سے غریبوں کو بھی کچھ حصہ دے دے اور سمجھے کہ جو ہے میں نے بہت اچھا کام کیا، تو یہ چیز جو ہے یہ شریعت کے جو اصول ہیں ان کے خلاف ہے اور اس حدیث کے بھی خلاف ہے۔ تو نیت بھی اچھی ہونی چاہیے اور عمل بھی اچھا ہونا چاہیے، تبھی جو ہے اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگا۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من جمع مالا حراما، کہ جس نے مال جمع کیا اور حرام مال تھا، ثم تصدق به، پھر اس نے اس کے ساتھ صدقہ کیا، تو اس کے لیے اس میں کوئی اجر نہیں ہوگا بلکہ اس کا بوجھ جو ہے اس پر ہوگا۔ اور یہ روایت جو ہے صحیح الترغیب میں محدث الالبانی نے ذکر کی اور یہ حسن ہے۔ اگلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ بنیادی ضروریات زندگی سے زائد جو مال ہے اس پر زکوٰۃ کی ادائیگی ہوگی۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ، تو یہ وہ مال ہے جو آپ کی ضرورت سے، یعنی جو انسان کی بنیادی ضروریات ہیں ان سے زائد ہے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اور کئی ایک تابعین اور مفسرین کا یہ قول ہے کہ اف سے مراد جو ہے یہ زائد مال ہے، ایسا زائد مال جو انسان کی بنیادی ضروریات کے بعد جو اس کے پاس فارغ ہو۔ جو انسان کی بنیادی ضروریات جو ہیں اس کی تفصیل جو ہے ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے ایک حدیث ہے، اس کے بعد ہم اس بات کی طرف آتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابدأ بنفسک فتصدق علیہا، سب سے پہلے اپنے آپ سے ابتدا کرو، اس پر خرچ کرو، اگر کچھ زائد ہے تو اپنے گھر والوں پر خرچ کرو، اپنی فیملی پر، اور اس کے بعد اگر گھر والوں کی ضرورت سے زائد ہے تو اپنے قریبی رشتہ داروں پر خرچ کرو، اگر قریبی رشتہ داروں کی ضرورت سے بھی پھر زائد ہے تو اپنے دائیں بائیں اور سامنے کے لوگوں پر خرچ کرو، فہاکذا وہاکذا، یعنی پھر اس کو جو ہے صدقہ کرنا شروع کرو۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ پھر وہاں خرچ کرو جہاں تم مناسب سمجھتے ہو۔ تو انسان جو ہے پہلے اپنی بنیادی ضروریات پوری کرے گا، اس بنیادی ضروریات کے بعد جو ہے انسان جو ہے صدقہ کرے گا۔ اس کی ایک اور دلیل بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مسلمان پر اس کے گھوڑے اور غلام میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ اب یہ گھوڑا، اسی سے علماء نے اصطلاح لی کہ گھوڑا بنیادی ضرورت ہے، اس کی سواری جو ہے اس کی بنیادی ضرورت ہے، اس طرح غلام جو ہے اس کی خدمتگار جو ہے یہ اس کی بنیادی ضرورت ہے، اسی طرح گھر بنیادی ضرورت ہے۔ تو اسی حدیث سے استدلال لیا علماء نے۔ تو یہ جو بنیادی ضرورتیں ہیں ان بنیادی ضرورتوں پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ انسان کی رہائش ہے، اس کا گھر ہے، گھر کا سامان ہے، بستر ہے، اور اسی طرح خوراک ہے، سواری ہے، اس کے آلات جو ہیں پیشے کے آلات ہیں، اگرچہ آلات کے حوالے سے اور ایک حدیث بھی ہے۔ تو بہرحال اس سے مراد یہ ہے کہ اب سواری سابقہ ادوار میں گھوڑا تھا، خچر تھا، گدھا تھا، اور اب جو ہے یہ موٹر سائیکل ہے، موٹر سائیکل، کار، تو یہ چیزیں جو ہیں اب سواری میں استعمال ہوتی ہیں۔ تو اس لیے اس سواری پر اور بنیادی ضروریات کی چیزوں پر جو ہے زکوٰۃ نہیں ہے۔ اچھا، ضرورت کی حد کے حوالے سے بھی جو ہے اس کی کوئی ہم مطلب اس کو ڈیفائن نہیں کر سکتے یا اس میں کوئی پیرامیٹرز نہیں لگا سکتے کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کے بغیر جو ہے، کون سی ایسی چیزیں جن کو بنیادی ضروریات میں رکھیں گے۔
لیکن اس میں اصول یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ایسی چیزیں جن کے بغیر انسان اپنی زندگی جو ہے انسان کا گزارا ممکن نہیں ہے، زندگی صحیح طریقے پر گزار نہیں کر سکتا. جیسے ہم نے بتایا کہ لباس ہے، لازمی ہے کہ انسان لباس پہنے. اسی طرح چھت ہے، اس کے نیچے رہنا جو ہے، چھت کے نیچے رہے. فیملی ہے، ان کی ضروریات ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے ان چیزوں کو جیسے کچھ ہم مثالیں پہلے بھی بیان کر چکے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بنیادی ضروریات میں انسان کی آتی ہیں. اس میں سواری بھی ہے، اس میں کھانا پینا بھی ہے، اور پھر ضروریات بھی جو ہے ویری کرتی ہیں. ایک شخص کے 10 بچے ہیں، اس کی ضروریات اور ہیں. ایک شخص کی 2-3 شادیاں ہیں، اس کی ضروریات اور ہیں. ایک کے 2 بچے ہیں، یہ بچے نہیں ہیں، اس کی ضروریات اور ہیں. ایک اپنے والدین کی کفالت کر رہا ہے اور ایک کے والدین مثال کے طور پہ فوت ہو چکے ہیں. تو اب یہ ہر شخص کی جو ہے اس میں عرف کا لحاظ رکھا جائے گا. اور سب سے بڑی بات اس میں جو ہے کہ انسان کو خود یہ معلوم ہے، کیونکہ جب سوال اللہ کے سامنے ہوگا تو اس نے جواب دینا ہے، اس میں کوئی اور جواب نہیں دے گا. تو جواب کی تیاری اس نے کرنی ہے کہ وہ کیا بنیادی ضروریات ہیں، وہ کیا جسٹیفائی کر سکے گا. لوگوں کے سامنے انسان جسٹیفائی کر سکتا ہے، لیکن کیا وہ اللہ کے سامنے جسٹیفائی کر سکے گا؟ تو یہ چیز جب انسان کے دل میں آ جائے تو پھر بھلے سے لوگوں کا نظریہ کچھ بھی ہو، اگر وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اپنی ضروریات پوری کرتا ہے اور اس کے بعد جو ہے زائد پر جو ہے اسی لیے اس میں آپ یہ دیکھیے کہ شریعت نے جو ہے ایک خاص نصاب رکھ دیا. اس نصاب کے بعد جو ہے آپ پر زکوٰۃ جو ہے لازم ہوتی ہے. تو بنیادی ضروریات کی جو چیزیں ہیں، جیسے ابھی ہم نے ذکر کیا، ان پر زکوٰۃ نہیں ہوتی. تو آپ کے گھر پر، آپ کی گاڑی پر جو انسان آپ کی ضرورت کی ہے، اگر آپ کی فیملی بڑی ہے اور 2 گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں اور ضرورت ہے تو اس 2 پر بھی نہیں ہے. تو اسی طرح یہ جس طرح ہم نے ذکر کیا، اس طرح گھر میں آپ کے سامان ہے رہنے کا، تو ان تمام پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. اس کے بعد قرض، جو مال ایسا ہے جو قرض سے فارغ ہے، اس پر زکوٰۃ ہوگی. اور جس پر قرض ہے، جو مال قرض میں جکڑا ہوا ہے یا مال قرض میں چلا گیا، تو ایسے مال پر زکوٰۃ جو ہے نہیں ہوگی. عثمان رضی اللہ عنہ سے ایک اثر ملتا ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پر خطبہ دیا اور کہا، صاحب ابن یزید کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ من کان علیہ دین، کہ جس پر قرض ہے فلیقضی دینہ، اس کو چاہیے کہ اپنا قرض ادا کرے اور باقی مال کی زکوٰۃ ادا کرے. تو گویا جو شخص جس کے پاس ایسا مال ہے اور جو قرض سے فارغ ہے تو اس پر وہ زکوٰۃ دے گا. لیکن کچھ ایسا مال ہے جو قرض جو ہے جو اس نے دیا ہوا ہے، یا تو اس پر وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا، باقی مال کی زکوٰۃ ادا کرے گا. اور اسی طرح جو مقروض ہے، تو اب وہ جو ہے اس کے پاس جو مال ہے اس میں سے وہ قرض کی زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا اور باقی مال کی زکوٰۃ ادا کرے گا. اب جس شخص پر قرض ہے تو وہ اس کی ملکیت میں تو نہیں ہے نا، اس کو آخر تو واپس کرنا ہے. اور اسی طرح جو ہے گویا ملکیت تامہ اس کو حاصل نہیں. اسی طرح مصارف زکوٰۃ میں ایک مصرف جو ہے مقروض کا بھی ہے. اب وہ جو مقروض ہے، ایک تو وہ اس کی ملکیت میں نہیں ہے مال مستقل، اس کو آخر وہ واپس کرنا ہے، اور تو اس پر زکوٰۃ جو ہے کیسے ادا کرے. دوسرا یہ ہے کہ اگر مصارف زکوٰۃ میں مقروض جو ہے غارم کی شکل میں موجود ہے تو اس کو تو خود زکوٰۃ ملنی چاہیے کہ جائے کہ اس سے زکوٰۃ وصول کی جائے. یہ دوسری دلیل ہے. اور اسی طرح جو ہے صدقہ جو ہے مالدار سے لیا جاتا ہے تو عموماً جو ہے مقروض مالدار نہیں ہوتا. ظاہر ہے وہ قرض دینا ہے اس نے، وہ کیسے مالدار ہو سکتا ہے. یہ عمومی اصول بیان کر رہے ہیں. اور اسی طرح جو ہے مقروض خود محتاج ہے، ہمدردی کا محتاج ہے، اور زکوٰۃ جو ہے ہمدردی کے لیے، مسلمانوں کی ہمدردی کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے. تو ایسا شخص جو خود محتاج اس پر زکوٰۃ کی ادائیگی نافذ کرنا تو یہ درست نہیں ہے. تو زکوٰۃ جو ہے گویا یہ ایسا مال جو قرض میں جو ہے موجود ہو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. کہ ایک وہ شخص ہے کہ جو محتاج ہے، جس کا بھی ہم بیان کر چکے ہیں. تو دوسرا اس میں وہ شخص ہے کہ جو قرض لینے والا مالدار ہے. تو یہ جو مالدار قرض لینے والا ہے، اس کے پاس اگر دیگر مال اور جائیداد موجود ہے تو یہ یا تو قرض کی ادائیگی کرے گا اس مال میں سے یا زکوٰۃ ادا کرے گا. مثال اس کی یوں سمجھ لیجئے کہ اس نے اپنے کسی دوست سے یا رشتہ دار سے سرمایہ کاری کے لیے جو ہے قرض لے لیا، اور اس کی اپنی ورتھ جو ہے وہ 10 کروڑ کی ہے، تو اس نے 1 کروڑ اور کسی سے قرض لے لیا. اب جس نے قرض دیا وہ تو زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا. تو یہ جو شخص ہے اب اس کے پاس 10 کے ساتھ 1 ملا کر 11 کروڑ ہو گیا. تو اب یا تو اپنی باقی پراپرٹی میں سے، یہ 10 کروڑ میں سے وہ ایک قرض ادا کر دے.
اور باقی کی زکوٰۃ کی ادائیگی کر دے۔ جب وہ قرض ادا نہیں کر رہا تو پھر علماء یہ کہتے ہیں کہ اب یہ چونکہ اس سے بینیفٹ بھی حاصل کر رہا ہے 1 کروڑ سے، اور اس سے سرمایہ میں اضافہ بھی کر رہا ہے اور غنی بھی ہے، یعنی جو خود بھی غنی ہے، خود بھی مالدار ہے، تو پھر ایسی صورت میں یہ جو 1 کروڑ اس پر قرض ہے یہ اس کی زکوٰۃ بھی ادا کرے گا۔ گویا نٹشل یہ ہوا کہ یا تو وہ رقم واپس کر دے، قرض جو ہے دیگر مال سے اس کی ادائیگی کر دے، اگر وہ ادائیگی نہیں کر رہا تو پھر جو مال اس کے پاس بطور قرض موجود ہے اس کی بھی یہ زکوٰۃ کی ادائیگی کرے گا۔ اس کے بعد زکوٰۃ کے حوالے سے ایک اور وضاحت ہے کہ قرض جو دی ہوئی رقم ہے اس کی زکوٰۃ جو ہے اس کی کیا صورتیں ہوتی ہیں۔ اس میں ایک تو وہ رقم ہے جس کے واپس ملنے کی امید ہے، اور دوسری وہ رقم ہے جس کے واپس ملنے کی امید نہیں ہے۔ جس کے واپس ملنے کی امید ہے وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ نے کسی دوست کو یا کسی کا قرض دیا اور آپ صرف تعلق کی وجہ سے اس سے نہیں لے رہے، آپ کہتے ہیں چلو پڑا ہے، جب ضرورت ہوگی لے لیں گے، اور گویا وہ ایسے ہی جیسے آپ کے پاس جب چاہیں آپ اس سے لے سکتے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں ظاہر ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کے پاس ہے، تو اس رقم کی آپ زکوٰۃ کی ادائیگی کریں گے، گویا آپ کی اپنی ملکیت میں۔ دوسری رقم وہ ہے جس کے ملنے کی امید نہیں ہے۔ اس میں ایک صورت تو یہ ہو سکتی ہے جس کے ملنے کی امید نہیں ہے کہ جس کو دی گئی ہے وہ بہت مسکین، فقیر، محتاج ہے، وہ ادائیگی نہیں کر سکتا کسی وجہ سے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ اس کے پاس مال تو موجود ہے لیکن وہ دینا نہیں چاہ رہا، سانپ بن کے گویا بیٹھ گیا، یعنی زبردستی قبضہ کر لیا۔ تو اب دونوں صورتوں میں جو ہے رقم تو واپس مل رہی، تو ایسی رقم پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ایسی رقم پر زکوٰۃ کب ہوگی؟ جب قرض وصول ہو جائے گا، تو اس کے وصول ہونے کے بعد 1 سال کا آغاز ہوگا، یعنی آپ اپنے سال کا آغاز رقم کے وصول ہونے سے کریں گے، پھر جو ہے جب سال پورا ہوگا تو آپ اس کی زکوٰۃ ادا کریں گے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور مجمع الفقہ الاسلامی جدہ کا یہی جو ہے کہنا ہے، اور البتہ بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ جب قرض وصول ہو تو وہ 1 سال کی زکوٰۃ ادا کر دے احتیاطاً، لیکن بہرحال زیادہ راجح یہی بات لگتی ہے کہ اب وہ جب اس کے پاس مال آ گیا تو اس وقت سے وہ نئے سال کا آغاز کرے گا، اور یہی بات جو ہے زیادہ درست معلوم ہوتی ہے کہ وہ نئے سال کا آغاز کرے گا جب اس کے پاس رقم آ گئی۔ اچھا، ایک اور اس میں مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ قرض سے زکوٰۃ کو نفی کرنا۔ آپ نے کسی کو قرض دیا 20,000 روپیہ یا 10,000 روپیہ یا 50,000 روپیہ، اب وہ شخص غریب ہے، محتاج ہے، مستحق زکوٰۃ ہے، آپ اسے جو ہے اب وہ قرض کی رقم واپس نہیں کر رہا اور اس کے پاس گنجائش بھی نہیں ہے، تو کیا آپ اپنے زکوٰۃ کھاتے میں جو ہے لکھ سکتے ہیں کہ یار میں نے اس کو یہ زکوٰۃ سے جو اس کے رقم زکوٰۃ کی 10,000 اس سے لینا تھا، 10,000 جو ہے زکوٰۃ سے اس کے نام ڈال دی اور یہ ادائیگی ہو گئی؟ تو اس حوالے سے علماء کا یہ کہنا یہ ہے کہ یہ گویا اپنے آپ کو خود ہی فائدہ دینے والی بات ہے، تو یہ اس طرح زکوٰۃ سے رقم نفی کر لینا اور ایسا قرض جو کسی غریب مستحق کے زکوٰۃ کے پاس اور نہیں دے رہا اس کو کاٹ دینا، یہ درست نہیں ہے۔ اور اس حوالے سے جو ہے علماء نے یہ لکھا ہے کہ یہ چیز جو ہے درست نہیں ہے۔ اس میں امام نووی رحمہ اللہ اور شیخ محمد بن صالح العثیمین، اسی طرح حنفیہ، مالکیہ، حنابلہ وغیرہ، اور اس طرح جمہور کا یہ موقف ہے موسوعہ فقہیہ کے مطابق بھی کہ مستحق کے قرض کو اپنی زکوٰۃ سے کاٹ لینا جو ہے یہ درست نہیں ہے۔ ہاں، اس میں ایک صورت ہے جسے امام نووی رحمہ اللہ اور شیخ محمد بن صالح العثیمین نے بھی درست قرار دی، وہ یہ ہے کہ آپ اسے بغیر اشتراط کے، بغیر کسی کنڈیشن کے رقم دیتے ہیں۔ آپ نے اس سے 10,000 قرض واپس لینا ہے، آپ اسے 5,000 دیتے ہیں، 2,000 دیتے ہیں یا 10,000 ہی دیتے ہیں، اور آپ اس سے کوئی بات نہیں کرتے، آپ اس کو وہ رقم دے دیتے ہیں کہ یہ آپ رکھ لو۔ مقصد یہی ہے کہ آپ اس کا تعاون کرنا چاہ رہے ہیں، وہ بغیر کسی کنڈیشن کے، بغیر کسی انڈرسٹینڈنگ کے، وہ خود وہ رقم اگر آپ کو دے دے، اس میں سے کچھ دے دے، ساری دے دے جتنی آپ نے دی ہے، تو وہ آپ کی، کیونکہ اب اس کے پاس ہے، اس کی اپنی مرضی ہے، وہ چاہے تو وہ اب اس کا مالک بن چکا ہے، تو ایسی صورت میں جو اگر ادا کر دیتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ پہلی صورت اس میں یہ فرق ہے کہ اس میں مالک اس کو بنا ہی نہیں جا رہا، اور جبکہ زکوٰۃ میں جو ہے نہ اس کو وہ دی جا رہی ہے اور اپنا فائدہ حاصل کیا جا رہا ہے، تو اس لیے بہرحال یہ فرق موجود ہے، تو یہ اس میں ایک جواز کی صورت جو ہے علماء نے ذکر کی ہے۔ تو یہ زکوٰۃ کے حوالے سے ہم نے قرض اور زکوٰۃ کے حوالے سے جو چند ایک باتیں تھیں وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھیں۔ مزید ایک بات اور جو ہے ہم ذکر کریں گے، وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ
کس مال میں واجب ہوتی ہے؟ اس مال میں جو مقررہ نصاب کو پہنچ چکا ہو. اگر وہ نصاب سے کم ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. مثلا سونے کا نصاب 20 دینار ہے، چاندی کا 200 درہم ہے، اونٹوں کا نصاب 5 اونٹ ہے، گائے کا 30 گائے ہے، بکریوں کا 40 بکریاں ہیں، غلے کا 5 وسق ہے. ان کی تفصیل جو آگے ہم بیان کریں گے. تو اگر یہ 20 کی بجائے 19 دینار ہے اور 200 درہم کی بجائے جو ہے جو 52.5 تولے چاندی بنتی ہے کم ہے 40 تولے، تو پھر ایسی صورتوں میں جب نصاب کو اور اس خاص تھریش ہولڈ کو اور اس خاص مقدار کو نہیں پہنچ رہا تو پھر اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. اس حوالے سے حدیث جو ہے موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لیس فیما دون 5 اوسق من التمر صدقہ. اس طرح باقی حدیث جن میں یہ ذکر کیا گیا نصاب کا. تو جمہور جو اہل علم ہیں ان کا یہی موقف ہے کہ جو ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہوتی جو مال نصاب کو نہیں پہنچتا. نصاب کو پہنچنا لازمی ہے. اسی طرح وہ مال جو جس پر 1 سال کا عرصہ گزر گیا اس پر زکوٰۃ کی ادائیگی جو ہے لازمی ہوتی ہے. 1 سال کے عرصے سے پہلے جو ہے زکوٰۃ کی ادائیگی اس پر لازم نہیں ہوتی. لا زکوٰۃ فی مال حتی یحول علیہ الحول. تو جب اس پر 1 سال گزر جاتا ہے تو پھر جو ہے اس پر زکوٰۃ کی، اور یہ 1 سال سے مراد قمری سال ہے، چاہے آپ محرم سے محرم کر لیں، چاہے رمضان سے رمضان کر لیں، یعنی جب بھی آپ کا وہ ایئر جب سے آپ نے اس کا آغاز کیا ہے تو اس وقت اس کا سال گزرنا ضروری ہے. البتہ ایک صورت ایسی ہے کہ جس میں سال جو ہے اس کا گزرنا لازمی نہیں ہے، اور وہ ہے کھیتی کی صورت. وہ آگے ہم ذکر کرتے ہیں. اچھا، اگر دوران سال جو ہے نصاب میں کمی واقع ہو جائے، یعنی شروع میں آپ کا سال میں جو ہے نصاب تک رقم پہنچ رہی تھی، درمیان میں جو ہے وہ نصاب ختم ہو گیا کسی وجہ سے، اور ایٹ دا اینڈ آف دا ایئر دوبارہ وہ نصاب ہو گیا، تو علماء یہ کہتے ہیں کہ سارا سال جو ہے حال علیہ الحول، اس میں پورا سال شامل ہے. تو اس لیے پورا سال جو ہے نصاب تک اس کا رہنا جو ہے ضروری ہے. اگر سال میں نصاب کم ہو گیا تو پھر دوبارہ جب سے ہوا اس وقت سے سال کا آغاز ہوگا. اگر کسی کے ساتھ ایسی صورتحال ہو جاتی ہے تو اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے کہ سال کا گزرنا ضروری ہے. اگر سال میں کہیں نصاب کم ہو گیا تو پھر جب دوبارہ پورا ہوا جس ماہ میں، وہاں سے جو ہے اس کا آغاز ہوگا. اچھا، سال گزرنے سے ہم ذکر کر رہے تھے کہ سال گزرنے سے جو چیز مستثنیٰ ہے وہ کھیتی ہے، اور فرمایا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ کہ کٹائی کے دن اس کا حق ادا کرو. تو اس میں کٹائی کی شرط ہے، یہ جو عشر ادا کیا جاتا ہے اس میں سال کی شرط نہیں ہے. جب فصل آئے گی تب آپ نے اس کا عشر جو ہے ادا کرنا ہے. مزید ایک اس میں مال مستفاد کا حکم کیا ہے. مال مستفاد جو آپ ایسا مال جو آپ کو بینیفٹ ہوتا ہے، آپ اس کے بینیفیشری بنتے ہیں، اس کی کئی صحیح صورتیں ہیں. اس میں پہلی صورت تو یہ ہے کہ اس میں بھی جو ہے زکوٰۃ اس وقت جو ہے اس کی زکوٰۃ کی ادائیگی کب ہوگی ہم ذکر کرتے ہیں آپ کے سامنے. اس کی پہلی صورت تو یہ ہے کہ ایسا مال جو دوران سال حاصل ہوا ہے اور پہلے مال ہی کا ثمرہ ہے یا نتیجہ ہے. مثال کے طور پہ آپ نے 10 لاکھ انویسٹ کیا ہوا تھا اور اس میں سال بعد 50,000 پروفٹ ہو، تو گویا یہ اس میں سے اسی مال میں سے نکلا. تو یہ چونکہ اسی کی فرع ہے، اسی سے جنریٹ ہوا ہے، اسی سے حاصل شدہ ہے، تو یہ جو ہے اسی میں شمار ہوگا. سال بعد 10 لاکھ تھا، وہ 10.5 ہو گیا، وہ 11 ہو گیا، وہ 12 ہو گیا، تو آپ 10 کی بجائے 12 یا 11 کی زکوٰۃ ادا کریں. اسی طرح جانور تھے، سال بعد 50 بکریاں تھیں یا 40 تھیں، سال بعد 2 یا 3 کا اضافہ ہو گیا، تو وہ بھی اسی کے اس کا ساتھ شمار ہوگا. اور جو اسی کا چونکہ بینیفٹ اور رزلٹ ہے، تو اس لیے علماء نے یہ کہا کہ اسی میں گویا آپ 50 سال کے شروع میں 40 اگر بکریاں تھیں اور ایٹ دا اینڈ آف دا ایئر 45 بکریاں، تو آپ 45 کی زکوٰۃ ادا کریں گے. دوسری صورت اس میں اس بارے میں ایک حدیث ہے، بلکہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا ایک قول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ان زکوٰۃ والے جانوروں میں سے اس بچے کو بھی شمار کرو جسے چرواہا اٹھائے پھرتا ہے لیکن اسے بطور زکوٰۃ وصول نہ کرو. تو وہ بچہ جو پیدا ہوا چرواہا اسے اٹھا کے پھرتا ہے، اسے گنتی میں شمار کیا جا رہا ہے لیکن اسے لیا نہیں جائے گا. تو گویا وہی بات جو ہم ذکر کر رہے ہیں کہ ٹوٹل کاؤنٹنگ میں شمار ہوگا، لیکن چونکہ وہ عمر اس کی چھوٹی ہے تو اس کو بطور زکوٰۃ وصول نہیں کیا جا رہا. دوسری صورت یہ ہے کہ ایسا یہ اس صورت میں ہے جو ابھی ہم نے پہلی صورت ذکر کی کہ آپ کے پاس جو اصل تھا اسی کی جنس سے آپ کے پاس جو بینیفٹ آیا، یعنی کرنسی تھی تو کرنسی کی جنس سے بینیفٹ آ گیا، جانور تھے تو جانور کی جنس سے ہی بینیفٹ آ گیا، یعنی اور جانور پیدا ہو گئے. دوسری صورت یہ ہے کہ آپ کے پاس سال پہلے جو ہے سال کے شروع میں اونٹ تھے اور سال کے درمیان میں آپ کو کچھ بکریاں مل گئیں یا کچھ گائے مل گئیں یا رقم مل گئی. تو اب یہ دونوں کی جنس جو ہے یہ فرق ہے، بکریاں اور ہے، اونٹ اور ہے، کرنسی اور ہے. تو ان میں سے ہر ایک کا سال جو ہے یہ علیحدہ جو ہے جب وہ رقم آپ کو ملے گی یا جب وہ جانور آپ کو ملے ہیں تو اس میں جو ہے آپ اس کو علیحدہ سے اس کی کیلکولیشن کریں گے.
مثلا محرم میں آپ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو محرم میں آپ کے پاس 40 بکریاں تھیں، اور سال بعد اسی محرم کے اگلے مہینے جو ہے صفر میں آپ کو 10 اونٹ بھی مل گئے، تو اب صفر کا جو اونٹوں کا آغاز ہے وہ صفر سے ہوا کرے گا، اور جو بکریوں کا آغاز ہے یہ محرم سے ہوا کرے گا۔ اسی طرح اگر آپ کے پاس کرنسی تھی اور اونٹ شامل ہو گئے، یا اونٹ تھے اور کرنسی شامل ہو گئی، تو وہ اگر جنس مختلف ہو جائے گی تو اس کے نئے سال کا آغاز ہوگا۔ تیسری صورت اس میں یہ ہے کہ سال میں جو رقم جو آپ کو مال حاصل ہو رہا ہے اس کی جنس یا اس کی کیٹیگری یا اس کی کائنڈ جو ہے وہ وہی ہے، لیکن اس کا نتیجہ نہیں ہے۔ مثال اس کی، آپ کے پاس 10 لاکھ روپیہ ہے اور آپ کو کسی دوست نے 1 لاکھ روپیہ گفٹ کر دیا، یا آپ کی بیوی کے پاس 8 تولے زیور ہے تو اس کو آپ نے جو ہے ایک اور ہار گفٹ کر دیا، 1 تولہ بڑھ گیا اس کے پاس، یا آپ کے والد یا آپ کے جو فوت ہو گئے تو ان کی وراثت آپ کو مل گئی، تو اب یہ جو ہے اس کا نتیجہ نہیں ہے جو ہے آپ کے پاس چیز موجود ہے، بلکہ علیحدہ سے آپ کے پاس ہبہ کی صورت میں یا وراثت کی صورت میں یا گفٹنگ کی صورت میں آپ کے پاس رقم آ رہی۔ تو اب یہ جو ہے اس پر اصل یہی ہے کہ نئے سال کا آغاز ہوگا، جب سے وہ آپ کو رقم ملی ہے تو اس پر آپ، یعنی آپ کے پاس سال کے شروع میں جو آپ کے سال کا آغاز شعبان میں ہوتا ہے تو آپ کے پاس 10 لاکھ روپیہ تھا، اور آپ کو جو ہے رمضان میں جو ہے 1 لاکھ روپیہ یا 50,000 اور مل گیا، اس طرح کی مد سے، وراثت سے یا ہبہ سے، تو اب آپ وہ 10 لاکھ آپ کا علیحدہ سے ہوگا اور یہ 50,000 علیحدہ سے ہوگا، لیکن یہ اصل ہے۔ لیکن اگر کوئی اپنی آسانی کے لیے سب کی زکوٰۃ اکٹھی شروع سے ہی شعبان سے ادا کر دیتا ہے تو اس میں علماء نے اس کی گنجائش دی ہے، چونکہ اس کی حیثیت مستقل ہے، اس کو علیحدہ رکھا گیا ہے، لیکن بہرحال جو ہے اس میں یہ گنجائش موجود ہے۔ اس کے بعد جو مال زمار، اس کا حکم آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ مال زمار وہ ہے کہ ایسا مال جو، مال زمار وہ ہے کہ آپ کا ایسا مال جو گم ہو گیا، سمندر میں ڈوب گیا ہے، چوری کر لیا، مال آپ کا ہے لیکن اب آپ کے پاس موجود نہیں ہے، کسی نے قبضہ کر لیا ہے، ظالم حکمران نے قبضہ کر لیا، کسی شخص نے قبضہ کر لیا، چھین لیا گیا ہے، اور یہ آپ نے کہیں رکھا تھا، چھپا کر بھول گئے ہیں، کوئی قرض لے کر جو ہے ادائیگی نہیں کر رہا، تو یہ سارے مال زمار کے حکم میں آتے ہیں کہ ایسا مال جو اصل میں آپ کا لیکن اب آپ کے پاس نہیں ہے۔ تو مال زمار کا وہی حکم ہے جو ابھی ہم قرض والی اس میں تفصیل میں ذکر کر چکے ہیں، کہ ایک صورت تو یہ ہے کہ جب آپ کو مل جائے تو آپ اس وقت سے سال کا آغاز کریں گے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ احتیاطاً 1 سال کی زکوٰۃ جو ہے آپ ادا کر دیں گے۔ مال زمار کے بعد دوسری بات جو ہم ذکر کریں گے وہ یہ ہے کہ عورت کے حق مہر کی زکوٰۃ، یہ بھی قرض کی مانند ہے کہ اگر تو مرد نے جو حق مہر عورت کو دے دیا تو ٹھیک ہے، اب عورت اس کی ادائیگی کرے گی، 1 لاکھ تھا یا 2 لاکھ تھا یا 5 لاکھ تھا، اب عورت اس کی مالک ہے، وہ اس کی زکوٰۃ ادا کرے گی، لیکن اگر وہ تاخیر کر رہا ہے اور اس کی حق مہر اس کو ادا نہیں کیا تو یہ بھی قرض کی مانند ہے۔ ایسا یہ ہے کہ اگر عورت کو یہ امید ہے کہ جب میں کہوں گی مجھے دے دے گا تو پھر تو اس کی زکوٰۃ ادا کرے گی، اور اگر تاخیر کر رہا ہے شوہر تو پھر اس قرض کی مانند ہے، جب ملے گا تو تب جو ہے اس کے سال کا آغاز ہوگا، یا احتیاطاً جو ہے 1 سال کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے گی۔ اس کے بعد شادی کے لیے جمع کیا ہوا مال، تو چونکہ یہ مال ہے اور عمومی دلائل میں شامل ہے، چاہے شادی کے لیے جمع کیا ہے، اسی طرح مکان کی تعمیر کے لیے جمع کیا ہے، تو یہ تمام جو ہے انسان جو اپنی زکوٰۃ تو ہے ہی آپ کی، جو آپ نے بچت کی ہے یا آپ نے جو اپنی زائد ضروریات سے رکھا ہے اس پر ہے، تو چاہے وہ آپ مکان کی تعمیر کے لیے جمع کر رہے ہیں، چاہے وہ آپ اپنے شادی کے لیے جمع کر رہے ہیں، بچے کی شادی کے لیے جمع کر رہے ہیں، جب وہ اس حیثیت میں آ جائے گا کہ آپ کی زائد ضروریات سے زائد ہے اور سیونگ میں آ گیا تو اس پر آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اور وہ صرف آپ 40واں حصہ ہے تو وہ آپ ادا کریں گے، باقی مال تو آپ کا ہی ہے۔ تو بہرحال اس صورت میں بھی جو ہے زکوٰۃ کی ادائیگی لازمی ہے۔ تو یہ چند ایک مسائل تھے ان اموال کے حوالے سے، اور اس مال کی ڈیٹیل تھی کہ اس مال میں کیا کیا صفات ہوں گی، کیا کیا شرائط ہوں گی، کیا کیا کنڈیشنز ہوں گی، تو پھر اس مال پر زکوٰۃ اپلیکیبل ہوگی، زکوٰۃ اپلائی ہوگی، زکوٰۃ کا نفاذ ہوگا، اور کوئی شخص جو ہے زکوٰۃ کی ادائیگی کرے گا۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو زکوٰۃ کے مسائل کی سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔